بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کے بارے میں ایک بہت اہم تصور جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ کیا جائے گا تو اس میں ہم بہت سارے ایسے حربے اختیار کر سکتے ہیں کہ جس سے دوسرے مخالف کا جو آرمی ہے اس کی تباہی نہ صرف ہو بلکہ ملک کے ملک تباہ ہو جائیں۔ میرا اشارہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی طرف ہے، جیسے کہ ایٹم بم ہے یا ہائیڈروجن بم ہے یا نیوکلیئر بم ہے، جو نہ صرف یہ کہ جو مخالف آرمی ہیں ان کو ڈسٹرائے کرتے ہیں بلکہ بہت سے بے گناہ سویلینز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں توضیح کریں، یہ ضروری ہے کہ ہم دو بڑی اہم نقطے جہاد کے بارے میں اثر نو تازہ کر لیں اپنے ذہن میں، اور یہ بات جان لیں کہ جہاد کا تعلق صرف اور صرف ایک مسلم ریاست سے ہے۔ ایک مسلمان ریاست ہی ہے جو یہ جہاد کر سکتی ہے، کسی فرد کے بارے میں یہ اختیار نہیں ہے۔ جیسے حدود تعزیرات کے بارے میں معلوم ہے کہ سزاؤں کا نفاذ بھی صرف اور صرف ایک سٹیٹ کر سکتی ہے، صرف اور صرف ایک ریاست کر سکتی ہے، بالکل ویسے ہی یہ جہاد کا معاملہ بھی تمام تر ایک سٹیٹ ہی کی ذمہ داری ہے۔ کسی فرد کو اس کی کوئی اختیار کبھی نہیں دیا گیا۔ اس کے بارے میں ہماری نصوص بالکل متعین ہیں، بالکل قطعی ہیں، اور ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس بارے میں جان لینی چاہیے وہ یہ کہ جہاد آج جب بھی کیا جائے گا تو وہ ظلم اور عدوان کے تحت کے خلاف کیا جائے گا، پرسیکیوشن کے خلاف کیا جائے گا، اور یہ ظلم اور عدوان، یہ پرسیکیوشن خواہ ایک مسلم مملکت کر رہی ہو ایک غیر مسلم مملکت کر رہی ہو، دونوں کے خلاف کیا جائے گا۔ تاہم ظاہر ہے اس کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ڈپلومیٹک مینز پیسفل نیگوسیشنز جو ہیں وہ فیل ہو رہی ہیں اور کوئی چارہ نہیں رہا، تبھی اس کی طرف ہم پھر رجوع کریں گے۔ ان دو باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو پھر جو اگلی بات جس کا سوال ظاہر ہے کہ آج کیا گیا ہے، جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی ایسی جو عمومی تباہی جن ہتھیاروں سے آئے، کیا کسی مسلم ممالک کی آرمری میں اس کی جو بیٹل کی جو چیزیں ہیں اس میں اس کو شامل ہونا چاہیے؟ تو اس بات کا جو جواب قرآن سے ملتا ہے وہ نفی میں ملتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جس نے ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایٹم بم، جو ہائیڈروجن بم اور اس طرح کے تمام ہتھیار جو ہیں، یہ صرف اور صرف اس آرمی کو ہی قتل نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے جس نے حملہ کیا آپ پہ یا آپ نے اس پہ حملہ کیا، بلکہ وہ لوگ کہ جو نان کمبیٹنٹس ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو جہاد میں یا اس وار میں انوالوڈ نہیں ہیں، وہ سویلینز ہیں، وہ بے گناہ لوگ ہیں، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی اپنی زندگیاں گنوا بیٹھتے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کیسز میں ان کی جو آئندہ نسلیں ہیں ان کے ہاں بھی پھر ڈیفارم بچے پیدا ہوتے ہیں اس کیمیکل وارفیئر کی وجہ سے۔ تو یہ بات بالکل قطعی ہے کہ اسلام میں جب بھی جہاد کیا جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تو جائے گا پرسیکیوشن اور ظلم و عدوان کے خلاف، مگر وہ کچھ موریلٹی کے یعنی اخلاقیات کے تابع ہے۔ اور وہ سب سے بڑی اخلاقیات کا وہ نقطہ اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ جہاد ان لوگوں کے خلاف کیا جاتا ہے جو کمبیٹنٹس ہیں، جو سولجرز ہیں، جو فوج ہے، جو آرمی ہے، سویلینز کے خلاف نہیں کیا جاتا۔ اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، جو عمومی تباہی کے ہتھیار ہیں، وہ پھر سب کے لیے ہی سب ہی ان کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور ہزارہا ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ نے جب 1940 کے لگ بھگ جب ہیروشیما اور ناگاساکی میں بمبارڈمنٹ کی تو کتنے ہی لوگوں کو تباہ کر دیا، اور کتنی ہی نسلیں تھیں جو پھر ضائع ہو گئیں اس کے نتیجے میں۔ تو اس کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا۔ اس کے بعد بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا ہم ایٹم بم کو اگرچہ استعمال نہ کریں تو ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ رکھ سکتے ہیں؟ ڈیٹرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک خوف طاری کرنے کے لیے دوسرے ملک کو صرف یعنی استعمال تو نہیں کریں گے مگر ایک حربے کے طور پہ اپنے پاس رکھیں کہ دوسرا آدمی اس کو استعمال نہ کرے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جب ہم نے سرے سے ایک چیز کو استعمال نہیں کرنا، سرے سے ہم ایک چیز کا استعمال کو اخلاقی بنیادوں پہ غلط سمجھتے ہیں، تو پھر ڈیٹرنٹ کے طور پہ بھی اس کو کیوں رکھا جائے؟ کیا فرض کیجئے کہ کوئی دشمن ہم پہ اگر ایٹم بم سے حملہ کرتا ہے اور کچھ حصے ہمارے تباہ کر دیتا ہے یا بہت بڑا حصہ تباہ کر دیتا ہے، تو جواب میں کیا ہم ایٹم بم سے حملہ کر کے اس کے سویلینز کو، اس کے بے گناہ شہریوں کو ماریں گے؟ یعنی اس نے جو کیا وہ تو ظلم اور بربریت کی، تو کیا ظلم اور بربریت کے جواب میں ہم بھی ظلم اور بربریت ہی کریں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں قرآن سے پوچھنا چاہیے، اور میرے ناقص علم کی حد تک اس کا جواب یہ ہے کہ اس ظلم اور اس بربریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر دوسرا فرد ظلم پہ اتر آیا ہے تو اس کے ظلم کا جواب ہرگز ظلم سے نہیں دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔